الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه وجنوده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث آدم بمنے بے سر و ساما مدد آمین. قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد آمین. بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. آمین. قادریم نعرہ یا غوث آدم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. آمین. محبت کے ساتھ پورا مجمع کہیے آمین. آمین. حضرات، سر شام سے اب تک آپ حضرات اس پنڈال میں عظیم الشان اجلاس میں تشریف فرما ہے اور یکے بعد دیگرے ایک سے بڑھ کر ایک مقرروں مداح رسول کو سماعت فرما رہے ہیں. ابھی فقیر سے پیشتر استاد الشورا حضرت فاروق صاحب قبلہ مدنہ پوری جو اپنی حسین فن کا مظاہرہ فرما رہے تھے، سبحان اللہ. اور آپ حضرات ان کے کلام پر تحسین سے محظوظ ہو رہے تھے. بے شک. سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی اس مجلس میں یہ علماء اکرام منبر نور پر جن کے چہروں کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ بلائے نہیں گئے ہیں بلکہ اسی عالم ذیشان فصیح البیان جلیل العلماء استاد العلماء حضرت علامہ فیض الرحمان صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ کی کشش میں اور ان کی محبت میں کھنچے چلے آئے. سبحان اللہ. حق ہے. سبحان اللہ. حضرات، عالم کون کس درجے کا ہے، کس کی کیا اہلیت و اہمیت ہے، سچائی تو یہ ہے کہ اہل علم ہی پہچانتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ فیض الرحمان صاحب قبلہ صرف ایک عالم ہی نہیں تھے بلکہ علماء گر شخصیت کے زبردست حامل تھے. سبحان اللہ. ان کے تدبر اور تعمیری اور تعلیمی فکر نے نہ جانے کتنے عالم پیدا کیے اور کتنے ادارے کامیابی کی طرف گامزن فرمائے. بے شک. سبحان اللہ اللہ. تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے درجات عالیہ کو بلند ترین فرمائے. آمین. اللہم ان کی آمین. قبر انور پر رحمتوں کی بارشیں فرمائے. اللہم آمین. شکرا پور کے لوگ حضرت سے محبت بھی کرتے تھے اور اچھی طرح پہچانتے بھی تھے. بے شک. سبحان اللہ. اور رہ گیا یہ
کہ سب لوگ کتنا پہچان پائے، تو یہ مثل بڑی مشہور ہے، چراغ تلے اندھیرا۔ کسی بستی میں کوئی عالم رہتا ہے تو لوگ، رہنے والے محلے کے لوگ، بستی کے لوگ اتنا ہی جان سکتے ہیں کہ یہ ایک نمازی شخصیت کے حامل ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، نیکوکار ہیں، تقوی شعار ہیں، لیکن ان کے علمی جوہر اور علمی کارنامے وہیں پہچانے جاتے ہیں جہاں وہ کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے ردھپور کی سرزمین سے آئے ہوئے افراد حضرات، یہ کیوں دیوانے ہیں ان کے، کیوں چاہنے والے ہیں ان کے؟ تو حضرات، جو 2 روٹی کھاتا ہے نا، وہ اس سے کہیں زیادہ آج عقل بھی رکھتا ہے۔ آدمی کسی پر فدا یوں ہی نہیں ہو جاتا، کسی کا شیدا یوں ہی نہیں بن جاتا ہے، کسی کا چاہنے والا یوں ہی نہیں ہو جاتا ہے۔ علامہ فیض الرحمان نور اللہ مرقدہ کو اہل ردھپور نے پہچانا اور ان کی علمی فکری شخصیت کو اچھی طرح سے جانا، اور جانا ہی نہیں بلکہ سچائی یہ ہے کہ ان کے تدبر سے پورا فائدہ اٹھایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عظیم قلعہ ہے وہاں، جسے اس اتراکھنڈ کا مرکزی ادارہ کہا جائے تو بے جانا ہو۔ عظیم قلعہ تعمیر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک انہیں خدمات کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ آمین، اللہم آمین۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ النبی وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والسلام علیکم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کئی دن سے نزلے کا اثر ہو گیا، اور اسی ٹھنڈک میں کچھ سفر بھی ہو گیا، جس کی وجہ سے مسل مشہور ہے، کریلے کڑوے اور چڑھ گئے نیم پہ، وہ حساب بن گیا۔ اب بعد میں خوشگلوئی ویسے نہیں، اور پھر یہ نزلے کا اثر ہو گیا۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ خطاب کی بات اگر شعلہ بیانی کی بات ہے تو ہمارے اس منبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک سے ایک بڑی شخصیت، علمی شخصیت اور خطابی شخصیت جلوہ افروز ہے۔ یہ ان حضرات کی ذرہ نوازی ہے جو باہر کے دور و دراز کے آئے ہوئے حضرات کو موقع دیتے ہیں، ورنہ اگر یہ خود ہی خطاب پر آ جائیں تو سویرے تک آپ کو سنائیں اور آپ ہٹنے کا نام نہ لیں۔ خطیب اللسان حضرت علامہ مفتی الرحمان صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ سعید احمد صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا سلیم صاحب مانپوری، حضرت مولانا عبد القیوم صاحب فریدہ پوری، اور یہ سب ہمارے علماء کرام بہترین خطابات فرمانے والے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان آسمان خطابت کے شمس نیم روز خطیب اللسان فاضل ذیشان ساحر البیان حضرت علامہ سعید احمد صاحب قبلہ رجپوری جلوہ افروز ہیں، جنہیں لوگ دور و دراز سے سننے پہنچتے ہیں۔ اس علاقے میں تشریف لے جاتے ہیں تو دور دور سے لوگ سننے جاتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمارے
बुजुर्गो मोहतरम जुल मजद वल करम अल्लामा सईद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की उम्र में बेपनाह बरकतें फरमाए, आमीन आमीन, और उनका फैजान आम से आम फरमाए, आमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला जनाब मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनी दूदी वल करम सलातो व आलिही बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दो तीन शेर नाते पाक के मुलाहजा फरमाए। जहां भी नाते नबी गुनगुनाई जाती है, बेशक सुभान अल्लाह। जहां भी नाते नबी गुनगुनाई जाती है, जगह वो खुल्द की क्यारी बनाई बेशक सुभान जाती अल्लाह, सुभान है, अल्लाह। जगह वो खुल्द की क्यारी बनाई जाती है, वाह जाती सुभान अल्लाह। है। सुभान अल्लाह। और मुलाहजा फरमाए, न हो यकीन तो कुरआन में देखो जाऊ का, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न हो यकीन तो कुरआन में देखो जाऊ का, हर एक गुलाम की बिगड़ी बनाई जाती है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अफरोज आलम साहिब क़िबला सरजमीने शिकारपुर चौधरी। नारे तकबीर, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। न हो यकीन तो कुरआन में देखो जाऊ का, हर एक गुलाम की बिगड़ी बनाई जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान हर अल्लाह। एक गुलाम की बिगड़ी बनाई जाती बिगड़ी बनाई जाती है। मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। है। या रसूल अल्लाह। जो उनके नाम पे मरते हैं जान देते हैं, बेशक जो उनके नाम, जो उनके नाम पे मरते हैं जान देते हैं, लहिद में भी उन्हें जन्नत दिखाई जाती है। सुभान अल्लाह, लहिद में सुभान भी अल्लाह। उन्हें जन्नत, जन्नत दिखाई सुभान अल्लाह, जाती सुभान अल्लाह। है। बेशक लहिद बेशक में भी उन्हें जन्नत जन्नत दिखाई दिखाई जाती है। बेशक दरे रसूल बेशक अजमत तो देखो सुबह मसा, बेशक दरे रसूल की अजमत तो देखो सुबह मसा, न जाने कितनों की किस्मत बनाई जाती है। बेशक न जाने सुभान कितनों अल्लाह। की किस्मत बनाई जाती है। बनाई जाती है। बेशक सुभान अल्लाह। जहाँ भी नाते नबी गुनगुनाई जाती है। और अपने बुजुर्गों की दुआओं के सहारे इरशाद। जहान भर से न मिल पाए साबिते नूरी, वाह। जहान भर से न मिल पाए साबिते नूरी, वो भी तैबे अक़दस से लाई जाती है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक़दस से बेशक सुभान लाई अल्लाह। जाती है। जहाँ भी नाते नबी गुनगुनाई जाती है, जगह वो खुल्द की क्यारी बनाई जाती है। दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनी दूदी वल करम सलामन अलैका या व आलिही बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला। हजरात, आलमे गीती में आने वाला हर शख्स, दुनिया में पैदा होने वाला हर फर्द, जरा भी शूर रखने वाला हर इंसान यही चाहता है कि अल्लाह ताला उसे जन्नती बना दे। बेशक सुभान अल्लाह।
آپ لوگ بھی تو جنتی بننا چاہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو جنتی فرمائے. آمین اللہم آمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام الحاج عثمان رضا ہارونی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. دیکھیے شاعر اہل سنت الحاج عثمان ہارونی صاحب بھی تشریف لے آئے. سبحان اللہ. تھوڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. جو حضرات کہیں جا رہے ہیں اپنی ضرورت سے علماء کرام، تو آپ ان کے جانے کی وجہ سے اپنے جانے کا راستہ نہ ڈھونڈیے. محبت سے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تو ہر آدمی، ہر انسان، ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ وہ جنتی ہو جائے. بے شک. حضرات وہ جی کیسے رہا ہے، توجہ اس طرف نہیں ہے. وہ زندگی کے لمحات کیسے گزار رہا ہے، سوچ اس طرف مائل نہیں ہے. اسے جانا کہاں ہے. بلا شبہ اس رزلٹ پر سب کی نظر ہے، اور سب یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے جائیں تو جنتی بن کر جائیں. جی. دنیا سے جانا ہو تو جنت کا حقدار ہو کر جانا ہو، مستحق کے خلد بن کر دنیا سے جائیں. ہر انسان یہی چاہتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جنتی کون ہوتا ہے، کس کی قسمت میں جنت ہوتی ہے، کون جنتی بن کر دنیا سے جا سکتا ہے؟ ایسا خوش نصیب جو دنیا سے جنتی بن کر جائے. یہ سعادت کسے حاصل ہوتی ہے؟ حضرات محترم، رب قدیر جل جلالہ وعما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانیہ سے روکتے ہیں، وہی جنت ٹھکانہ پاتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے، رہنمائی فرماتا ہے، تعلیم و ہدایت فرماتا ہے. رب قدیر نے اپنے اس کلام مجید میں فرما دیا، جنتی بننا ہے تو سنو، سب سے پہلے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو. جنتی بننا ہے تو اپنے آپ کو رب قدیر کی بارگاہ میں خشیت رکھنے والا بناؤ. آپ کے دل میں خدا کا خوف ہوگا تو بلا شبہ یہ خوف آپ کے لیے جنت کے راستے آسان کرے گا. یقیناً یہ خوف آپ کو جنتی بنانے کی راہ کو آسان کر دے گا. یہی خوف ہے جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو انسان کو زمین کی پستی سے آسمان کی بلندی پر لے جاتا ہے. خدا بندے قدوس کا خوف جو دل میں آتا ہے، وہی دل اللہ اکبر جنتی دل ہوتا ہے. وہی شخص جنتی شخص بنتا ہے. وہی اپنی زندگی کو جنتی بنا سکتا ہے. وہی اپنے شب و روز کو چمکا سکتا ہے. اسی کے رات و دن مہکتے ہیں. اسی کے رات و دن سے نبی کریم کی محبت کی خوشبو آتی ہے. اسی کے شب و روز سے مصطفیٰ پیارے کا عشق ٹپکتا ہے. اسی کے چلنے پھرنے سے مصطفیٰ کا عشق دکھتا ہے. نبی کریم کے وفادار ہونے کی بات کرنا چاہتے ہو تو آؤ، سب سے پہلے خدا کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو. جس دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہی بارگاہ مصطفیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے. اپنے آپ کو آپ اپنے رسول کریم کی بارگاہ میں اگر مائل رکھنا چاہتے ہیں، مصطفیٰ پیارے کا شیدائی رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ پر ضروری ہے کہ اپنے رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو. خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ملتا ہے؟ اس خوف کی برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ اس کا فیضان کیا ہوتا ہے؟ یہ خوف دل میں آتا ہے تو ہمیں ملتا کیا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے؟ رب فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، بلا شبہ وہی خواہشات نفسانیہ سے رکتے ہیں. برائیوں سے رکنے والے وہی افراد ہوتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے. جو بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، مسجدوں کی طرف جاتا نہ دیکھیں گے، نیکی کی طرف بڑھتا نہ دیکھیں گے، اچھائی کی طرف مائل نہ پائیں گے. اس کی زندگی کو آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا کے گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. مگر جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح. جب صدا بلند ہوتی ہے، نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، تو یہ بندہ رب کی خشیت رکھنے والا پھر کس طرح استراحت پر نظر نہیں
ہے. اب وقت آ گیا بارگاہ خدا میں سر جھکا دیا جائے, اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے بلا شبہ وہ اپنے رب کی جنت پاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی افروز عالم صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. حضرات بہت مختصر عرض کرتا چلوں, یہ خوف انسان کو گناہوں کے دلدل سے نکالتا ہے. بے شک گناہوں کے دلدل سے نکلنا ہے, خدا کا خوف پیدا کرو. دل میں خوف خدا ہو اور پھر آدمی گناہوں میں لگا رہے, یہ ہو نہیں سکتا. ہوتا ہے ایسا, ڈرنے والا جذبہ اطاعت رکھتا ہے. بے شک جس کے دل میں اپنے حاکم کا ڈر ہوتا ہے وہ حاکم کی اطاعت کرتا ہے, حاکم کی فرما برداری کرتا ہے. جس کے دل میں اپنے بڑے کا خوف ہوتا ہے وہ اس کی بات مانتا ہے, اس کے بتائے راستے پر چلتا ہے, اس کے سکھائے طریقے پر گامزن رہتا ہے. عزیزان ملت, بس اسی سے آپ سمجھئے کہ ہمیں خوف خدا بندے قدوس اگر ہمارے دل میں پیدا ہو گیا تو ہمیں برائیوں سے ہٹا کر نیکیوں کی طرف مائل کر دے گا. یہ خوف ہمیں نیک بنا دے گا. رب فرماتا ہے جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانیہ سے روک لیے, یعنی جو خوف خدا اپنے دل میں رکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی خواہشات نفسانیہ کی پیروی نہیں کرتا ہے, اپنے رب قدیر کی پیروی کرتا ہے, حاکم الحاکمین کی اتباع کرتا ہے. رب کے ارشادات پر اس کی نظر رہتی ہے, چلتا جاگتا سوتا پھرتا زندگی کے لمحات گزارتا ہے, شب و روز میں کچھ بھی کہتا کرتا ہے, اس کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو میرا معبود مجھ سے ناراض ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو رب قدیر مجھ سے ناراض ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے. بندہ اپنے خدا کی رضا تبھی ملحوظ رکھتا ہے جب اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے. مسلمانوں, خدا کا خوف ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. خدا کا خوف ہماری کامیابی کی پہلی اور بلند ترین منزل ہے. جو اس سیڑھی پر چڑھتا ہے وہی کامیابی کی طرف رواں دوا ہوتا ہے. بے شک. لوگ سمجھتے ہیں کہ خوف خالی لفظ خوف کہہ دینے کا نام ہے, بس ہم نے کہہ دیا خدا سے ڈرتے ہیں یہی بہت کافی ہے. ایسا نہیں ہے میرے عزیز. خدا کا خوف کس دل میں ہوتا ہے؟ آپ اگر اس قلب کو جھانک کر دیکھیں گے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جذبے کا سوا کچھ اور نہیں پائے. یہ خوف کا نتیجہ ریزلٹ ہوتا ہے. حضرات تفصیل میں نہ جاتے بس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خوف اللہ جل جلالہ کا ہمارے دل میں پیدا کیسے ہوگا. جن کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے وہ کیا کریں, کیسے خدا بندے قدوس کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں. رب قدیر فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, بے شک اللہ کے بندوں میں اس سے ڈرنے والے, اس کی خشیت رکھنے والے وہی حضرات ہیں جو اہل علم ہیں. بے شک سبحان اللہ. یعنی علم والے ہیں جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں, علم والے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں, علماء دین ہیں جو خدا کی خشیت دل میں رکھتے ہیں. حضرات اس آیت کریمہ نے ہماری آنکھیں کھول دی, ہمیں سمجھا دیا, ہماری اچھی طرح رہنمائی فرما دی. ہمیں اگر خدا کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا ہے کہاں سے ملے گا؟ ہم ہوٹلوں پر بیٹھ کر تیری میری گپ سپ میں لگ جائیں اس سے خوف خدا ملے؟ ہرگز نہیں. کیسے ملے گا خوف خدا بندے قدوس؟ ہم کالجوں اور بڑے بڑے اسکولوں اور ہائی فائی اسکولوں کی طرف مائل رہیں اور ہم کبھی بھی اللہ کے دین کی تعلیم کے حصول کے لیے نہ بڑھیں. خدا بندے قدوس کے خوف سے دور رہیں گے. خدا کے خوف کو حاصل کرنے کے لیے آیت کریمہ نے ہماری رہنمائی فرما دی. اگر تمہیں دل میں خدا کا خوف پیدا کرنا ہے تو تم قرآن سیکھو, قرآن کی تعلیمات کی طرف مائل ہو جاؤ, تم اللہ کے دین کو سیکھو. یہی اللہ کے دین کی تعلیم ہے جو انسان کے دل میں خدا کا خوف پیدا کرتی ہے. مسلمانوں, خوف خدا بندے قدوس حاصل کرنے کے لیے عالم بنو. جب تم عالم
आलिम हो जाओगे तभी तो समझोगे रब्ब कदीर का मकाम, तभी तो समझोगे अपने माबूद की मार्फत तुम तक तब होगी जब तुम अपने रब्ब कदीर की मार्फत हासिल करोगे। तालीम दीन ही है, इस्लाम की तालीमात ही है जो तुम्हें तुम्हारे रब की मार्फत हासिल कराएंगी। और जो अपने हाकिम को सही जानता है वही सही माना में इताअत कर सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरात, तो जरूरी है कि हम इल्म दीन सीखें, आलिम बने। और सब लोग आलिम ना बन सके तो कम से कम इतना करें कि हम उलमा के दामने करम से अपने आप को वाबस्ता रखें, कम से कम इतना। मुआशरे में ऐसे लोग भी देखने में आते हैं, उन्हें तो अगर उनसे पूछा जाए तो वुजू करना भी नहीं आता, उनसे सुनने बैठा जाए तो नमाज भी याद नहीं, मगर जब होटल पे अखबार लेके बैठते हैं तो फुला इमाम पर फतवा, फुला मुअज्जिन पर फतवा, फुला आलिम पर फतवा, फुला हाफिज पर फतवा। बस्ती का कोई आलिम नहीं बनता जिस पर उस बेइल्म का फतवा नहीं होता। बस्ती का कोई इमाम नहीं होता जिसके पीछे उसकी नमाज सही हो जाती। मुसलमानों, याद रखो, उलमाए दीन की जो मोहब्बत अपने कुलूब से निकाल देते हैं उनका मामला क्या होता है। अभी आपने इसको सोचा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उग्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन लहू वला तकुनिल खामिस फतालिक। मुस्तफा प्यारे फरमाते हैं, आलिम बनो, आलिम न बन सको तलबे इल्म में लग जाओ, ये भी ना हो सके उलमा की बातें सुनने में लग जाओ, और ऐसा भी मौका ना मिले तो कम से कम आलिमों से मोहब्बत करो। अगर तुमने आलिमों से मोहब्बत न की, सरकार फरमाते हैं फला तकुनिल खामिस फतालिक, आलिमों की मोहब्बत से दूर रहोगे, यानी उनसे नफरत करोगे, खुद भी आलिम नहीं, आलिमों की मोहब्बत भी पास नहीं, सरकार फरमाते हैं हलाक हो जाओगे। मतलब ये है कि अगर तुमने अपने उलमा से बुग़्ज़ इनाद रखा तो तुम्हारा दीन भी हलाक हो जाएगा और दुनिया भी खत्म हो जाएगी। बेशक, बेशक, बेशक। दीन अच्छा रखना चाहो तो उलमा से मोहब्बत करो, बेशक, और दुनिया में अच्छाई चाहो तो उलमा से मोहब्बत करो। बेशक, सुभान अल्लाह। आला हजरत मुजद्दिद आदम दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी, हम सबके रजा, प्यारे रजा, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम दीन से बवजह इल्म दीन बुग़्ज़ रखा, फरमाते हैं वो सरी काफिर है, अल्लाह, सरी काफिर है। और ये सिर्फ इरशाद आला हजरत का ही नहीं है, ये तमाम फुक़हाए इकराम का इरशाद है। मन इस्तख़फ़ल उलमा खीफ़ा अलैहिल कुफ़्र। इरशाद फरमाते हैं कि जो किसी आलिम को आलिम होने की वजह से बुरा जानता है वो इस्लाम से खारिज। ईमान जाता रहा, बीवियां निकाहों से निकल गई, फिर जन्नत का तसव्वुर, काम दोज़ख के किए जन्नत के हैं उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बनी है पारसा के वास्ते। बेशक, सुभान अल्लाह। जन्नत, अरे उलमा से दूर होकर जन्नत का तसव्वुर हरगिज नहीं किया जा सकता। बेशक, उलमा की मोहब्बत दिल में है तभी सही माना में मुस्तफा प्यारे का फैजान मिलेगा। बेशक, इसलिए कि मुस्तफा प्यारे ने फरमा दिया है कि जिसने आलिम को देखा उसने मुझे देखा, जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, जो आलिम की सोहबत में बैठा उसने मेरी सोहबत में बैठने का सवाब पाया। सुनो मुसलमानों, जिसका मर्तबा इतना बुलंद हो, रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है अतीउल्लाह व रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल खुदा की इताअत करो, और अहले इल्म यानी उलमाए दीन की इताअत करो। ये वो हजरात हैं जिनकी इताअत दुनिया के बड़े से बड़े पर जरूरी है, वो चाहे अपने वक्त का बादशाह क्यों ना बन जाए, आलिम की इताअत उस पर वाजिब है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, मर्तबा आलिम का पहचानो। कुछ लोग कहते हैं तो आलिम होने की वजह से थोड़ी कुछ कहते हैं, हम उन्हें किसी को आलिम इसलिए थोड़ी कहते हैं, तो वो थोड़े अपने हमारे मामले हैं जाती मामलात की वजह से। उलमाए दीन से बुग़्ज़ व इनाद रखने वालों सुनो, मुजद्दिद आदम दीन मिल्लत इरशाद फरमाते हैं जिसने आलिम को उसके इल्म की वजह से काबिल ताज़ीम जाना,
اس کی تعظیم کو فرض جانا، لیکن ذاتی خصومت کی وجہ سے اس سے بغض و عناد رکھتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مجدد عالم دین و ملت فرماتے ہیں کہ وہ شخص خبیث باطن ہے اور اس کے کفر پر مرنے کا سخت اندیشہ ہے۔ اللہ، مرتبہ سمجھو عالم کا، عالم دین سے بغض و عناد تمہیں تمہاری جنت سے دور کر دے گا۔ جنت سے قریب ہونا ہے، جنتی بن کر دنیا سے جانا ہے۔ علم حاصل کرو، دین سیکھو، دین سکھانے والوں، دین بتانے والوں، علماء دین کی قدر و منزلت اپنے اوپر فرض جانو۔ جو عالموں سے محبت کرتا ہے وہی صحیح معنی میں مصطفیٰ پیارے کا وفادار ہوگا۔ نبی کی عنایت چاہتے ہو تو علماء سے وابستہ رہو، اللہ کی جنت چاہتے ہو تو علماء سے وابستہ رہو۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ عالموں کی کتنی ضرورت ہے، اللہ اکبر۔ یہ تو تب پتہ چلے گا جب قبر میں فرشتے گرز لے کر آئیں گے، بھاری بھاری بڑے بڑے ہتھوڑے گھن جب پڑیں گے تب معلوم ہوگا، سیاہ سفید تب پتہ چلے گا کیا کرتے تھے، کیا کرنا چاہیے تھا۔ سمجھداری یہ نہیں ہے کہ پٹنے کٹنے کے بعد عقل آئے، سمجھداری یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی سمجھ آ جائے۔ بے شک بے شک، سبحان اپنی اللہ۔ سمجھ کو بیدار کرو، اور اللہ و رسول نے جن کی تعظیم کا حکم دیا ہے ان کی تعظیم کرو، بے شک، جن کی توقیر کا حکم دیا ہے ان کی توقیر کرو، جن سے محبت کا حکم دیا ہے ان سے محبت کرو، اس لیے کہ ان سے محبت کرنے ہی میں اللہ و رسول کی محبت کا ثواب ہے، انہی کی تعظیم و توقیر میں اللہ و رسول کی تعظیم و توقیر کا ثواب ہے۔ حضرات محترم، علماء دین سے محبت کرتے رہو، وابستہ رہو۔ عالم کی ضرورت تو اتنی زیادہ ہے، اپنی زندگی کے لیے پانی کی جو ضرورت ہے نا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ بے شک، جینے کے لیے آپ کو پانی کے گھونٹ چاہیے، پانی کے جام چاہیے۔ آپ سے پانی کو ایک دن دو دن کے لیے دور کر دیا جائے، آپ تڑپنے لگیں گے، آپ کے ہونٹ خشک ہو جائیں گے، آپ کی زبان خشک ہو جائے گی، آپ کے حلق میں کانٹے پیدا ہو جائیں گے، آپ اپنے آپ کو پریشان محسوس کریں گے، گھٹن لگے گی، زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پانی لاؤ، زندگی بڑھانے کے لیے، زندگی قائم رکھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ایک ہی گھونٹ پانی مل جائے۔ ایک دن دو دن بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے ہو بغیر پانی کے رہنا۔ مسلمانوں، تمہاری زندگی تمہارے پانی کے بغیر دنیا میں نہیں ہو سکتی، تم بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ مجھے بتاؤ وہ عالم جو چلنا بتائے، جو راستے بتائے، جو آپ کے قدم قدم پر رہنمائی کرے، اگر عالم کے بغیر زندگی گزارو گے تو تمہاری روحانیت کیسے درست ہوگی؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح زندہ رہے، تمہارا دین زندہ رہے، تم چاہتے ہو کہ تم کامندہ رہو، تو اپنے دین کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے عالم سے رشتہ قائم کرو، کبھی بھی اپنے عالم کو دور نہ کرو، اس لیے کہ تمہارا عالم تمہاری پل پل کی ضرورت ہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی افروز عالم صاحب قبلہ، سرزمین شکارپور چودھری، فاتحہ چہلم مولانا فیض الرحمان صاحب قبلہ۔ حضرات یوں ہی نہیں فرمایا گیا موت العالمی موت العالم، بے شک بے شک، ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا۔ عالم جاتا ہے تو گویا کہ ایک عالم چلا جاتا ہے۔ ارے جس فوج کا لیڈر اور سپہ سالار میدان سے چلا جائے تو فوج قائم نہیں رہ سکتی، باقی نہیں رہ سکتی۔ فوج کی بقا اس کے لیڈر کی بقا میں ہے، آج دنیا کی بقا اس کے عالم رہنما کی بقا میں ہے۔ ہم اگر اپنا معاشرہ اسلامی کریں، اپنا معاشرہ دینی رکھنا چاہیں تو ہمارے دینی معاشرے کی زندگی، ہمارے دینی معاشرے کی صلاح، ہمارے دینی معاشرے کی فلاح، ہمارے دینی معاشرے کی کامیابی عالم کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو کبھی بھی عالم دین کی رہنمائی سے دور مت کرو۔ بے شک بے شک، زندگی چاہتے ہو، اللہ کی جنت چاہتے ہو، عالم سے رشتہ قائم رکھو۔ عالم جیتا ہے، اپنی زندگی میں تمہیں حلال و حرام بتاتا ہے، اچھائی برائی سمجھاتا ہے، ٹھیک اور غلط بتاتا ہے، نیک اور بد بتاتا ہے،
सलाह फलाह की बात समझाता है। आलिम जीता है, आपकी जरूरतों के मसले बताता है। आलिम दुनिया में चलता है, दुनिया के ऊपर, जमीन के ऊपर जब वो चलता फिरता दिखता है तो लोग उसके जरिए से अपना दीन अच्छा करते हैं, अपना ईमान अच्छा करते हैं, अपना किरदार अच्छा करते हैं, अपनी नमाजों को अच्छी तरह अदा करने पर कादिर हो सकते हैं। आलिम दीन है जो तुम्हारे दीन को अच्छा करता है, आलिम दीन है जिससे तुम अपना दीन अच्छा कर लेते हो। ये दुनिया में जिंदगी की बात है, लेकिन वही आलिम अगर दुनिया से रुखसत हो जाए और आपने उससे मोहब्बत की है मुसलमानों, तो जमीन के ऊपर भी वो तुम्हारे लिए मुफीद था, तुम्हारे लिए फैज बनकर रहता था, तुम्हारे लिए फैजान बनकर रहता था। और जब जमीन के नीचे चला जाता है तो वो आलिम, उसका मर्तबा घटता नहीं, कितना बढ़ जाता है। समझने की कोशिश करें। हदीस पाक सुनिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक आलिम और एक आबिद गैर आलिम, कल क़यामत के दिन दोनों को जन्नत में जाने का हुक्म दिया जाएगा। बेशक फरिश्ते जन्नत में लेकर चलेंगे, जन्नत की तरफ बढ़ेंगे। रब्बे कदीर फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, आलिम बंदे को रोको और इस आबिद को जाने दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने भाई हमारे सोचते हैं लो ठीक रहे, मौलवी साहब रुक गए जी, हाँ, ठीक रहे, रुक गए। देखो तकरीर करते थे तो उसके भी पैसे मिलते थे, नात पढ़ते थे तो उसके भी पैसे मिलते थे। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह। अरे भाई, तकरीर और नात पर अगर कोई देता है तो एहसान देने वाला नहीं करता है, बल्कि एहसान लेने वाले का है। बेशक कि उसने तुम्हारा नजराना तोहफा कबूल कर लिया ताकि बारगाह रिसालत में तुम्हारा ये नजराना अकीदत कबूल हो जाए, ये उसका एहसान है। मौलवी साहब रोक दिए गए, अच्छे रहे। अरे कैसे रोक दिए गए, क्यों रोक दिए गए? कि जल्दबाजी में तुम अपने जो है अंदर का माल बाहर क्यों ला रहे हो, अंदर का मवाद बाहर क्यों आ रहा है? ये जल्दबाजी में ऐसी सोच वो लोग रखते हैं जो उलमा को दिल से नहीं चाहते हैं। जी, नहीं चाहते। जरा सा अगर किसी आलिम का कदम लग़्ज़िश कर जाए तो सवेरे को पूरी बस्ती के उठने से पहले चौराहे पे जाके खड़ा हो जाएगा, आज सबको बताऊंगा, सबको बताऊंगा, सबको बताऊंगा। अरे सबको बताएगा तू? क्या बताएगा, क्या बताएगा? ये बताएगा कि तुम्हारे दीनी रहनुमा का कदम फिसल गया, तुझे गैरत नहीं आती, तेरे आलिम की कोई लग़्ज़िश, कोई खता दूसरे दीन, दूसरे मजहब वालों में पहुंचेगी, तेरे दीन का क्या मकाम जानेंगे? वो बेकार धर्म और मजहब के मानने वाले जो अपने रहनुमाओं को सर पे बिठा के रखते हैं जी, और हम मजहब हक पर रहने का दावा करने वाले अपने आलिमों, अपने रहनुमाओं की इज्जतें बाजारों में, रोडों पर, चौराहों पर उछालने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों, अपने आलिमों की इज्जत जानो। अगर किसी आलिम का कदम लग़्ज़िश कर जाए, वो फरिश्ता नहीं है जी, फरिश्ता नहीं है, वो खता से पाक नहीं है। वो अल इंसान मुरक्कब मिनल खताए वन निसियान, कोई भी इंसान खता व निसियान से पाक नहीं। बतकाज़ाए बशरी, बतकाज़ाए इंसानियत, अगर उसका कदम फिसल जाए, रब से दुआ करो, मौला हमारे हर आलिम को साबित कदम फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। रब से दुआ करो, मौला हमारे रहनुमाओं को अपने कुर्बे खास में मकाम बुलंद अता फरमा। आमीन। ऐसा मकाम अता फरमा कि जहां पहुंचकर इनके कदम की लग़्ज़िश का तसव्वुर न किया जाए। बेशक मुसलमानों, खैर ख्वाही ये है, आपके आलिम को आपके पेट